बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बारिश के साथ लालच बह क्यों नहीं जाता में हमने कोरियन मर्दों के हवाले से कुछ बातें डिस्कस की थी, उनके बैंड्स के हवाले से, और अपनी बेटी से मैंने आपकी बात करवाई थी। इनफैक्ट उस पर माशाल्लाह खूब सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ बच्चियों ने तो कहा कि इसको कितना कुछ आता है, कितनी ज़हीन है। कुछ ने कहा कि हम भी जानते हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा है। इनफैक्ट वो चीज़ें जो आमतौर पे नोन नहीं होती, वो घास के नीचे तो चीज़ें चल रही होती हैं। इन कमेंट्स को मेरी बेटी ने भी शौक़ से पढ़ा और मुस्कुराती रही। तो होपफुली मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि अगली दफ़ा जब उसको मैं अपने साथ बिठाऊंगा तो बड़े आराम से बैठ के बात कर लेगी। अच्छा जी, आज बहुत ही अजीब सा इशू है और आमतौर पे हम जिस ऐनक से चीज़ों को देख रहे होते हैं उन पर लेंस वो लगाते हैं जो हमें पसंद होता है, या डॉक्टर साहब जो लगा देते हैं तो उसकी पसंद का होता है। सवाल स्पेन से आए हुए अब्दुल करीम ने किया। अब्दुल करीम उनका असली नाम भी हो सकता है, फर्जी नाम भी हो सकता है। वो मेरे ऑफिस आए और एक छोटा सा तोहफा लेके आए। फिर उन्होंने कहा, बेशुमार बातें की उन्होंने। उनका ताल्लुक गुजरात के आसपास एक छोटे कस्बे से था। तो उन्होंने कहा, सर मैं तकरीबन 2 बरसों से आपको सुनता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को रात मेरी माँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरी माँ जैसे मुझे लोरी दे के सुलाती है, तो रात सोने से पहले मैं ज़रूर आपको सुनता हूँ, कभी 2 कभी 1। अच्छा, बाज़ ख़वातीन कहती हैं, बैरून मुल्क वाली, पाकिस्तान वाला का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, कि हम नाश्ते की टेबल पे आपकी रात वाली वीडियो और सुबह वाली देखते हैं। और इसी तौर पे सबका अपना अपना मामूल होता है। सुबह वाली तो ख़ास तौर पे चूँकि होती भी ख़वातीन क्या कहना चाहिए, फोकस्ड है कि उस वक्त मर्द आमतौर पे दफ्तर में मज़े कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं या मुशक्क़त कर रहे होते हैं। ओके, अब्दुल करीम साहब ने कहा कि सर मैं बहुत बरसों से स्पेन में हूँ और हर शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ, नहा धो के खाना वाना खा के लेट जाता हूँ, तो मैं इंतज़ार में होता हूँ कि मेरी माँ का फ़ोन आए। फिर मेरी माँ का फ़ोन आता है, फिर हम तकरीबन 40 मिनट बात करते हैं। इन 40 मिनट में 35 मिनट मेरी माँ बात करती है और 3-4 मिनट मैं बात करता हूँ। तो मेरी माँ पूरे घर का हाल अहवाल देने के बाद हमेशा ये बताती है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, वो बीमार है, और उसको हर दफ़ा वो नई नई बीमारियों के नाम बताती है और बताती है कि कैसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहनें और उन सबको मैं संभालती हूँ, और कितनी मुशक्क़त, और तो कोई मुझे हेल्प आउट भी नहीं करता। तो मैं जानता हूँ मेरी माँ बड़ी मेहनती है, पर उसकी ये मुसलसल कहानियाँ और बातें सुन के मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो मैंने टिकट कटाई और घर पहुँचा। मैं अपनी वालदा की बीमारी की इयादत करने के, लोगों की माँओं को मरते देखा, मरनों के बाद उन लड़कों को बिलखते और रोते देखा, और माँ मर जाए तो ज़ाहिर ज़िंदगी से खैर चली जाती है। पर जब मैं घर पहुँचा तो मेरी माँ तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। हट्टी कट्टी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन शी वाज ऑल टुगेदर फाइन। और मैं घर में 2-3 रोज़ रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ को किसी तौर पे भी बीमार नहीं देखा। और अब मेरे दिल में जो अजीबोगरीब वसवसे हैं, परेशानियाँ हैं और बेएतबारी पैदा हुई है, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, जब वो जो बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से उसी रोज़ ये हमारा जो क्लिप था, लालच लालच वो पानी के साथ क्यों नहीं बह जाता, तो उसमें एक बच्ची ने, आमना हिना उनका नाम है, अमीना या आमना, आई डोंट नो स्पेलिंग इस वक्त मेरे जो मुझे लग रहा है कि यही बनता है, उन्होंने लिखा और पूछा कि प्लीज़ उन माओं के बारे में बात कीजिए जो रोज़ रात को अपने बेटों से झूठ बोलती हैं, उन्हें दूर देशों में चैन से नहीं रहने देती और घर के सारे काम ठीक करती हैं, मज़े से करती हैं, शाम को अपनी तबीयत की ख़राबी की नित नई कहानियाँ घड़ती हैं, घर वालों की शिकायतें लगाती हैं और अपने बेटों को बताती हैं कि वो वहाँ बैठे अजाब में और अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, फिर इनके साथ एक एडेड है कि इनकी जो सास हैं वो बेटियों के दुख भी साथ बेचती हैं और बताती हैं कि बेटियां अपने घर में सुखी तो हैं, लेकिन उनकी सास या ससुर या उनका कोई जेठ रोज़ तंग करता है, फलां चीज़ मांगता है, तो उसका भी कुछ इंतज़ाम करना है। तो उनका भी इंतज़ाम फिज़ार है, वहाँ से फ़ंड में हो जाता है। कुछ झूठ बोलती है, लेकिन अगर थंबनेल में जो लिखा हुआ है तो इसमें माइंड मत कीजिएगा,
عورتیں جھوٹ تو بولتی ہیں، پر یہ ضروری نہیں ہے کوئی شام کو بھی بول لیں، دوپہر کو بھی بول سکتی ہیں، صبح بھی بول سکتی ہیں، رات دیر گئے بھی بول سکتی ہیں، سپہر چائے پہ بھی بول سکتی ہیں. جھوٹ کا کوئی ٹائم تو متعین نہیں ہے، لیکن یہ جو توجہ طلبی ہے اس کا ٹائم متعین ہے. یہ عام طور پہ جب آپ کے بیٹے یا بعض لوگوں کے میاں تھک ہار کے دور دیسوں میں، یہ اسپین میں بہت ہوتا ہے، یہ اٹلی میں بہت ہوتا ہے، یہ یو کے میں بہت ہوتا ہے. اچھا، ان ملکوں میں جو کام کرنے والے وہ نسبتاً کم پڑھے لکھے ہیں. یو کے میں یہ نہیں ہوتا. آسٹریلیا میں یا جو ہالینڈ اور ڈنمارک، وہاں کے لوگوں کی اس طرح کی شکایت میرے پاس نہیں آتی. دبئی اور ابو ظہبی، شارجہ، کویت، یہاں سے بھی اس طرح کی شکایت آتی ہیں، چونکہ یہاں زیادہ جو مشقت کرنے والے، جو جسمانی محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن کے ساتھ کھیلنے والی یہ چیزیں اس طرح کی. آپ کو نہیں لگتا اگر یہ ایک لمحے کو ہم سوچتے ہیں کہ اس عورت کی یا ماں کی یا اس بیوی کی چالاکی ہے جو اپنا فرضی درد بیچتی ہے؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، پر دوسری صورت میں بڑے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، عورتیں اس پہ ناراض نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ماں کو درد ہو، دکھ ہو، ڈر ہو، اس نے ساری عمر اپنے بیٹے یا میاں کے ساتھ صرف اس لمحے اس کو توجہ کرتے دیکھا ہو، متوجہ ہوتے دیکھا ہو، اس سے محبت کا اظہار کرتے دیکھا جب وہ بیمار ہوتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آنے والے برسوں میں آپ کو اپنے ریلیشننگ میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنی ہوگی. جیسے میں نے زندگی میں سیکھا کہ جو لوگ اللہ سے صرف دکھ کے دنوں میں دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ماتھے پہ ان کے نشان پڑ جاتے ہیں، گوڈے گٹوں پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں، جب ان کے دکھ دور ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ان کی زندگی سے جو چیز منہا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، وہ اللہ ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو رب بھی پھر مڑ کے منہ نہیں لگاتا ہے، وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. یعنی کیا صرف دکھ کی وجہ سے ہی رشتوں کو یا بڑے رشتے کو جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا سکھ کے دنوں میں ہم ان کے ساتھ اس طور پہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے؟ اگر ماں یہ بتائے یا بیوی یہ بتائے کہ اٹ واز اے گڈ ڈے، آپ کے بچوں نے اچھا دن گزارا، ہم نے یہ کھانا کھایا، تو کیا میاں وہاں بیٹھا ہوا اسپین میں، اٹلی میں، یو کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے کھانے کو آج مس کر رہا ہوں؟ اگر آپ لوگوں نے آج اچھا کھانا کھایا، آپ لوگوں نے آج اچھے کپڑے پہنے، تو میں اگر یہاں ہوتا تو میری آنکھوں میں بھی چمک آتی، پر میرے کپڑے تو آج پراپر دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کیجئے، یہ ٹریننگ ایک دن میں نہیں ہوگی. جیسے آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، اس سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو مائیں جڑتی ہیں اور روز بیٹھتی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ کیوں مائیں ساری عمر کے لیے جڑی رہتی ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اسکول سے واپسی پہ، کالج سے واپسی پہ اچھا برا چیزیں آپس میں شیئر کرتی ہیں. بیٹوں کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہو، شیئرنگ پہ لاتے بھی نہیں ہو. جن ماؤں نے چالاکی کے ساتھ ان کے ساتھ کر لیا ہوتا ہے، وہ ساری عمر اپنی ماؤں کے غلام ہو جاتے ہیں، بے دام غلام. ان کی بیویاں تنگ ہوتی ہیں. لیکن اپنے بیٹوں کو یا مردوں کو یہ ایک بیلنسڈ شخصیت دینا کس کا کام ہے؟ جو اس سے محبت چاہتی ہے یا محبت دیتی ہے. اگر سوچئے آپ ایک ڈرو سا، روندو سا اور آپ کی محبت میں سکڑا ہوا، سہما ہوا بچہ پیدا کر کے بڑا کرتے ہو، تو جب اس کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو اس کا دل تو آپ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا. آپ کا دل دھڑکے گا، اس کا دل بھی دھڑکے گا. آپ بیمار ہوں گے، وہ بھی بیمار ہو جائے گا. آپ رو گے، وہ بھی روئے گا. آپ کو کوئی دقت دے گا، وہ اس سے بھی نفرت کرے گا. پر یہ دیکھیے کہ آپ اس سے اپنے غم بیچ بیچ کے اس کو وہاں غم زدہ کر دو گے، دکھی کر دو گے، تو وہ نارمل زندگی نہیں جی پائے گا. دوسرا، جن گھروں میں مائیں بیویوں کی شکایات کرتی ہیں، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تمہارے بچوں نے یہ کر دیا، ان کے بیٹوں کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے. اس کا بھی میں ساتھ ہی آپ کو حل بتا رہا ہوں، اس کو آزما دیکھیے. دا مومنٹ آپ سے محبت کرنے والی ماں جو ہمیشہ سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، شکایت لگائے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، تو آپ کے پاس موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے، ساتھ ہی اپنی بیوی کا نمبر ڈائل کیجئے اور اسے لائن پہ لے لیجئے اور اسے بڑی عزت کے ساتھ، گالی نکال کے نہیں، کہیے گا کہ تم تو بہت اچھی اور سمجھدار ہو، اماں نے یہ شکایت کی ہے. تو فوری طور پہ آپ کی ماں کہے گی نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا.
اس نے یہ کرنے کی، اچھا وہاں بات کو یا تو ماں الٹ دے گی یا بیوی، اور بیوی بھی اگر سمجھدار ہو تو ماں پہ جو ابھی حملہ نہیں کرے گی، وہ یہ کہے گی کہ اماں کو غلط فہمی ہوئی، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا، اور یہ بات کہہ کے آپ کو رک جانا چاہیے، موسم ماحول اور اس گفتگو کو خراب نہیں کرنا، بلکہ جس نے شکایت سنی فیصلہ اس نے کرنا ہے، تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ، اس کو رائے جیسے یہ بیٹا عبد الکریم آیا گجرات تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی ماں جھوٹ بولتی ہے، روزانہ جھوٹ بولتی ہے، تو اس کا دل خراب ہوا، تو ایسے بیٹے جو باہر ہیں اور روزانہ اپنی بیویوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی چگلیاں سنتے ہیں، کبھی اپنی سگی ماؤں سے، کبھی سگی بہنوں سے، کبھی بھابھیوں سے، ان سب میں کہیں نہ کہیں وہ جو توجہ طلبی کا مرض ہے وہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، تو مرد کو، لڑکا ہو یا آدمی ہو، ہر صورت میں آنکھیں بند کر کے کبھی بھی ان سارے لفظوں پہ اور شکایتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایون اگر آپ کی سگی بیوی آپ کے ماں کے خلاف بھی شکایت کر رہی ہے تو بھی اس کا انالیسس کرنا چاہیے، ممکن ہے اس میں کچھ اس نے ایڈ کر دیا ہو، اور ممکن ہے اگر ماں درمیان میں آ جائے اور آپ اس لمحے، آپ کو اس موقع کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، یعنی یہ لڑائی کی میدان جنگ نہیں بننا چاہیے وہ جو کانفرنس کال ہے، بس آپ کو انفارمیشن گیدر کرنی چاہیے، اور دونوں گھروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ شکایت کی تو یہ میرا جو بیٹا ہے یہ فوراً 2+2 کر کے، یا وہ کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ظاہر اس میں اگر آپ کا کسی کا جھوٹ پکڑا جائے، جھوٹی شکایت پکڑی جائے، پھر بہت ساری امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔